ایک تو سلیکشن ٹھیک ہو، وہ سب اپنی جگہ پر، اگر ونس شادی ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایکسپیکٹیشن کو 50% پر لے آئی. مثلا ایک صاحب ہیں کہ جنہوں نے تمثیلاً عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے کہا میری بیوی کوآپریٹو نہیں ہے، میں نے تو خدا سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی. کیا کہیں اس کو؟ میں نے خدا سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی. آپ ایکسپیکٹیشن دیکھیں کہاں پر ہے. میں نے خدا سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی. تو میں نے پیار سے اس سے کہا کہ ذرا آئینے میں دیکھ کر آؤ، تم مصطفیٰ جیسے ہو؟ تم کتنے مصطفیٰ جیسے ہو؟ تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں نے پروردگار سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی؟ آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں ہر چیز کو. وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ. یہاں پر سب کچھ ویسا نہیں ہوگا کہ جس کو آپ آئیڈیل کہتے ہیں. اس آئیڈیل سے کلوز ہونے کی کوشش کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرو، مگر ہم جانتے ہیں وہ آئیڈیل ہیں. ہم ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. ہم ان جیسے تو کیا ہوں گے، ہم مرتضیٰ جیسے تو کیا ہوں گے، ہم کمبر کے پیروں کی خاک بن جائیں تو بھی ہمارے لیے بہت غنیمت ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں وہ نہیں ہیں کہ پیغمبر اکرم کا یہ وصی اور ولی برحق وہ اگر رکوع کرتا ہے تو پروردگار آیت ولایت نازل کر دیتا ہے. ہمارا رکوع ویسا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے روزے ویسے نہیں ہیں کہ ہم یہاں پر روزے رکھیں اور سورہ حل عطا نازل ہو جائے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ویسی نہیں ہے کہ جو رکوع کے ساتھ توام ہو تو پھر اس کے بعد آیت ولایت آ جائے. ہم جانتے ہیں نہ ہماری نماز ویسی ہے، نہ ہمارا روزہ ویسا ہے، نہ ہمارا حج ویسا ہے، نہ ہماری عزاداری. ہاں ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں حج بھی کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ اور خمس بھی دینا ہے. یقیناً ہمیں غریب کو دینا ہے، مگر ہمارا غریب کو دینا یہ آیت تو نہیں نازل کر دے گا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. ایکسپیکٹیشن کو کم کریں، ایکسپیکٹیشن کو کم کریں. میں عام طور پر کبھی بچیاں بھی پوچھتی ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کا شوہر آپ کو سوئٹزرلینڈ لے جائے گا ہنی مون کے لیے تو مری پر راضی ہو جائیں. آپ مری پر راضی ہو جائیں. آپ نہیں لے جائے گا سوئٹزرلینڈ، آپ مری پر راضی ہو جائیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ مری لے جائے گا تو آپ منوڑا پہ راضی ہو جائیں. اگر سوئٹزرلینڈ ذہن میں تھا مری پر راضی، مری ذہن میں تھا منوڑا پر راضی ہو جائے. منوڑا ذہن میں تھا تو آپ یہیں پہ جھیل پارک پر راضی ہو کہ وہاں پر کبھی کبھی جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ایوری ویکینڈ جانے کا موڈ بنا کر بیٹھے تھے، لال قلعہ پر راضی ہو جائیں. لال قلعہ بھی اگر آپ کے ذہن میں تھا تو اس سے بھی کم پر آ جائیں. آخر میں گھر کے اندر ہی ٹیک اوے کچھ لے آئے گا اس کے اوپر خوش ہو جائیں. وہ بھی کبھی کبھی. لمیٹیشنز ہیں جن کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ایکسپیکٹیشنز کو اتنا بڑا کر دیا تو برادران عزیز پھر تو تکلفات ہی کے اندر زندگی گزر جائے گی. پھر اس کے بعد وہ کمپیٹیبلٹی، وہ سیکریفائس، وہ قربانی کہاں گیا؟ آپ ذرا دیکھیے پروردگار عالم ساتھ ہی کیا کہہ رہا ہے. آیت سنیے گا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے. کیوں؟ آبجیکٹو یہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرو دونوں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. نہیں کرو گے یہ کام تم مضطرب ہی رہو گے. پھر تو تم پویلین کے اندر بیٹھے رہو. جو میدان میں آنا نہیں چاہتا تو یاد رکھو کہ صرف آؤٹ ہونے کے خوف سے تم میدان میں نہیں آنا چاہتے. تو رن بھی وہی بناتا ہے کہ جو آؤٹ ہوتا ہے، چوکا بھی وہی لگاتا ہے، بیٹ بھی وہی ہوتا ہے، کبھی کیچ بھی دے دیتا ہے، کبھی اپش بھی کھیلتا ہے، وہ سب وہ کرتا ہے، مگر رن بھی وہی بناتا ہے. تم اگر اسٹیڈیم میں بیٹھ کے صرف تالیاں بجانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر تم نے میدان سے فرار اختیار کیا تو جاؤ. پھر ہم تم سے گفتگو نہیں کر رہے، ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم نے تمہیں بنایا، ایسا بنایا، ناقص بنایا. تمہارے اندر اضطراب ہے، چاہتے ہو سکون ملے تو اس میدان کے اندر تمہیں آنا پڑے گا. اس کے لیے تمہیں قربانی بھی دینی پڑے گی. ہم تمہیں منہ دکھائی کے لیے کیا دیں گے؟ تمہاری شادی کا پہلا تحفہ ہماری طرف سے کیا ہوگا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ خدا ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان محبت بھی پیدا کرتا ہے، رحمت بھی پیدا کرتا ہے. اب آپ نے اندازہ کیا کہ بالکل جس طرح سے زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو فصل بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح تم شادی کرو. ہمارا تم سے یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں محبت کا بیج فراہم کریں گے، ہم تمہیں رحمت کا بیج فراہم کریں گے. محبت باہمی ہوتی ہے، رحمت ون سائیڈڈ بھی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، محبت ٹو وے، یہاں سے بھی محبت اور وہاں سے بھی محبت. محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی.
وہ اس سے محبت کرے، یہ اس سے محبت کرے. رحمت قربانی کا درس دیتی ہے. مرسی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ صاحب فراش ہو گئے، اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. کبھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، یہ ڈپریشن میں ہے، اس کے لیے کچھ ایسی بات ہو گئی، شوہر قربانی دیتا ہے. رحمت کا تعلق، مرسی کا تعلق قربانی کے جذبے کے ساتھ ہے. محبت باہمی ہے، ابتدا میں تو جوش بھی ہے، سب کچھ ہے، آگے جا کر اس محبت میں کنسسٹنسی آئے، مگر وہ ٹو وے ہے. مگر زندگی کبھی اس کے ساتھ ایسی ہو جائے گی کہ یہ قابل رحم ہو جائے، کبھی اس کے ساتھ ایسی ہو جائے یہ قابل رحم ہے. کوئی دوسرا ان پر رحم کھائے یا نہ کھائے، یہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کھانے کے لیے تیار ہو.